کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر تیرا دین ارفع و اعلی شریعت ختم ہے تجھ پر حضرات آج میں جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے انکار ختم نبوت کی شرعی حیثیت سب سے پہلے تقریباً 100 آیات ہیں قرآن مجید کی جو بالکل واضح طور میں نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور دوسری جانب میرے پیغمبر کی تقریباً 210 احادیث ہیں جو بالکل واضح طور پر ختم نبوت کا دفاع کر رہی ہیں حضرات جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے گویا وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے اور جو قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ کافر تو ہو سکتا ہے کذاب تو ہو سکتا ہے دجال تو ہو سکتا ہے مرتد تو ہو سکتا ہے ملعون بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں اٹھائیے مسند ابی یعلا 5097 پیغمبر نے مسلمہ کے بیٹے ہوئے قاسد کو کہا تھا اگر تو قاسد نہ ہوتا میں محمد تیری گردن تن سے اڑا دیتا اٹھائیے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400 میرے پیغمبر نے ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو قتل کر دینے کا حکم دیا اٹھائیے صحیح البخاری 4379 نمبر حدیث کے مطابق صحابہ اکرام نے اسود عنسی کو بھی قتل کر دیا اٹھائیے صحیح البخاری 4072 نمبر حدیث کے مطابق صحابہ اکرام نے مسلمہ کذاب کو بھی قتل کر دیا حضرات ذرا تاریخ پر نظریں دوڑائیے ہر دور کے علماء ہر دور کے فقہا ہر دور کے محدثین نے انکار ختم نبوت کی شرعی حیثیت کو اپنی کتب میں بیان کیا حضرات 240 ہجری میں امام سہنون اپنی کتاب النوادر والزیادات میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وَإِن تَابَ اگر تو وہ توبہ کر لے تو بہتر ہے وَإِلَّا قُتِلَ وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا حضرات 429 ہجری میں امام عبد القاہر بغدادی اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں بتکفیر کل مرتد سواء قبل الاسلام او بعدہ حضرات 456 ہجری میں علامہ ابن حزم اپنی کتاب الفصل فی الملل میں ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرات 544 ہجری میں قاضی عیاض اپنی کتاب الشفاء بتعلیف حقوق المصطفیٰ میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں من ادعى النبوة لنفسه فهو کافر حضرات میں علامہ ابن قدامہ مقدسی اپنی کتاب المغنی میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں من ادعى النبوة او صدق من ادعاه فقد ارتد حضرات علامہ نووی اس بات کا اعلان کرتے ہیں اپنی کتاب روضۃ الطالبین میں فرماتے ہیں من ادعى النبوة او صدق من ادعاه وكل هذا كفر حضرات 728 ہجری میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کان ھذا من اکثر خلق اللہ من شرہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بندے نے جس شخص
نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے. حضرات یہیں پر بس نہیں, 806 ہجری میں حافظ عراقی, 923 ہجری میں علامہ احمد کستلانی, 1004 ہجری میں علامہ رملی, 1192 ہجری میں علامہ یالی, 1270 ہجری میں علامہ علوسی حنفی اور 1420 ہجری میں علامہ ابن باز, یہ تمام ائمہ اس بات کے گواہ ہیں, یہ تمام ائمہ اس بات کی دلیل ہے. وقد اجمع المسلمون على ان من ادعى النبوة لنفسه فهو کافر کاذب, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے, یستتاب, اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے. اگر تو وہ توبہ کر لے تو بہتر ہے, وَإِلَّا قُتِلَ كَافِرًا, ورنہ اس کافر کو قتل کر دیا جائے گا. حضرات یہ تھے ہمارے اسلاف جنہوں نے ہر دور میں ختم نبوت کی حفاظت کی, ہر دور میں ختم نبوت کے علم کو بلند کیا, ہر دور میں ختم نبوت کے پہرےدار بنے, اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے. اور آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اسلاف کے اس مشن کو لے کر, اسلاف کے اس منہج کو لے کر میدانوں میں اترنا پڑے گا, ایوانوں میں بتانا پڑے گا, حکمرانوں کو سنانا پڑے گا, ملتیوں کو بتانا پڑے گا. یہ بات آیا ہے دنیا میں, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یہ بزم جہاں میں گائیں گے یا منہ میں نہا کر دم لیں گے. والسلام علیکم.